سبق نمبر 1 تاریخی ماخذ۔ لفظ تاریخ کے معنی کسی چیز کے ظہور کا وقت یا کسی عظیم واقعے کے وقت کا تعین یعنی زمانے کا عرصہ۔ پیارے بچوں، تاریخ کو 4 عناصر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے وہ 4 عناصر کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے زمانہ، دوسرا عناصر ہے سماج، تیسرا عناصر ہے مقام، اور چوتھا اور آخری عناصر ہے شخص۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ انہی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخی ماخذ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں بچوں، انہی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخ کہا جاتا ہے جو آپ یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام جو ہیں وہ تاریخی ماخذات کے طور پر نشانیاں ہیں۔ اب ہم تاریخی ماخذ کے بارے میں جانیں گے۔ تاریخی ماخذ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ ہے مادی یا طبعی ماخذ، جو قلعے، محل وغیرہ پر مبنی ہیں۔ دوسرا تحریری ماخذ، جی ہاں بچوں، تحریری ماخذ یعنی لکھے ہوئے ماخذات، سکے، پران، گرنتھ جس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد زبانی ماخذ، جس میں لوک گیت، مثلیں وغیرہ شامل ہیں۔ ہم جس بھی تاریخی واقعے کا مطالعہ کرتے ہوں، اس کے لیے ہمیں تاریخی ماخذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں ان تاریخی ماخذات کی جانچ کر کے ان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان ماخذات کی بڑی باریک بینی سے مطالعہ ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مادی ماخذ کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مادی ماخذ میں کون کون سی واقعات شامل ہیں، ان پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ مادی ماخذ میں سب سے پہلے عمارتیں، غاریں، کتبے، اس کے بعد سکے، تامر پٹ یعنی پیتل کی تختیاں، قلعے، اور آخر میں ہے یادگاریں۔ تاریخ میں مادی ماخذ میں قلعوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس میں جنگلاتی قلعے، پہاڑی قلعے، زمینی قلعے اور آبی قلعے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مقبرے، مزارات، شاہی محل وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ ان تمام ماخذ سے اس زمانے کے معاشی حالات، فنون لطیفہ، طرز تعمیر، عوام کی رہائش کا اندازہ ہوتا ہے۔ مادی ماخذ کے بعد تحریری ماخذ پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ اب تحریری ماخذ کن کن چیزوں پر مبنی ہے یا کن کن باقیات اس میں، کون کون سے باقیات اس میں شامل ہے، یہ جانتے ہیں۔ تحریری ماخذ میں مذہبی کتابیں، شاہی فرمان، سوانح عمری، تصاویریں وغیرہ شامل ہیں۔ اب ان ماخذات سے ہمیں کن چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یہ سوال ہمارے من میں آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ان ماخذات یا ان باقیات کی وجہ سے اس دور کے لباس، رسم الخط، بول چال کی زبان، تہوار، رہن سہن، خیالات، نظریات، تہوار وغیرہ کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں حکومت کی پالیسیوں، نظم و نسق، مذہبی رواداری، سیاسی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ تواریخ یا تاریخ کے معنی ہوتے ہیں واقعاتی ترتیب کے۔ تواریخ یا تاریخ کے معنی ہوتے ہیں واقعاتی ترتیب۔ البیرونی، ضیاء الدین
मौलाना अहमद, यहिया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना वगैरह के तहरीर किर्दा तवारीख हमें दस्तयाब है। बखर दरअसल अरबी जबान के लफ्ज खबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। बखर महाराष्ट्र में वजूद में आने वाली तारीख नवीसी की एक किस्म है। अच्छा बच्चों, अब हमने तारीख माखज़ के 2 हिस्सों के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल कर ली है। अब हम तारीखी माखज़ के तीसरे हिस्से यानी ज़बानी माखज़ के बारे में जानेंगे। ज़बानी माखज़ में अवामी रिवायात में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले चक्की गीत, पवाड़े, कहानियाँ, दंत कथा, रिवायती हिकायात, मतले वगैरह शामिल हैं, जिसकी वजह से हमें उस दौर में मौसीकी, फनून लतीफ़ा में लोगों की किस हद तक दिलचस्पी थी या उस वक्त किस तरह से लोग अपने तीज त्योहार सेलिब्रेट करते थे या मनाते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। अब अगला जो हिस्सा है वो है तारीखी माखज़ की कद्र पैमाई। कद्र पैमाई, तारीख माखज़ात की कद्र पैमाई भी बहुत जरूरी होती है। कद्र पैमाई करते वक्त चंद चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तारीखी माखज़ के इस्तेमाल से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी होते हैं। ये माखज़ मोतबर हैं या नहीं, इसकी जांच करना, छान फटक करना जरूरी होता है। ये माखज़ असल और नकल का फर्क तलाश करना भी जरूरी होता है। इनमें शामिल मवाद के मुकाम के एतबार से उनका मियार मुतय्यर करना भी जरूरी होता है। ये तमाम चीजें तारीख दां के अंदर रखनी जरूरी होती हैं। अगले सबक में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।